Subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ قرآن مجید کی دو مختلف مقامات کی آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کا آخرت پر چونکہ ایمان ہوتا ہے، اس لیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس آخرت کو سامنے رکھ کر گزرتی ہے۔ وہ کسی بھی معاملے میں اپنی آخرت کے بارے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جن کا آخرت پر 100% یقین ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، دماغ میں آخرت سوار رہتی ہے، ایسے مسلمانوں کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ، بلکہ تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے تو نہیں رہتے مگر ان کو فکر رہتی ہے، ان سے گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرنے کی فکر، گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس بات کی فکر کہ اس گناہ کو چھوڑا کیسے جائے، اس کی فکر میں دن رات گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ مسلمان ہیں جن کا آخرت پر سرسری ایمان ہے مگر انہوں نے ابھی تک آخرت کو مقصد نہیں بنایا۔ میجورٹی اسی قسم کے مسلمانوں کی ہے، مقصد نہیں بنایا، بس ایک ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا صدقہ کر دیا، جمعے کے دن ذرا نہا دھو لیے، کپڑے استری کیے، پہن کے مسجد میں آ گئے، اور رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، وہ سب رکھ ہی رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ دیکھیں، جن کا آخرت پر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے وہ تو بالکل ہی ایک الگ قسم ہے نا، وہ تو مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں، ان تک تو ہم اپنی بات یوٹیوب کے ذریعے پہنچاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے بیان میں سے ادھورے کلپ نکال کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ملحد پر میں بات نہیں کروں گا، بس ایک چھوٹی سی چٹکلا بھی، ایک نیا بیان آیا میرے خلاف کیا، اسلام کے خلاف،
اس میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے، عورت کے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس میں نے یہ بات کی کہ مرد کی ملکیت سے عورت نکلتی ہے، نقصان مرد کا ہے. اور ملکیت کا مطلب بتایا کہ عورت پر مرد کو غلام والی ملکیت نہیں ہوتی کہ جیسے وہ اس کی غلام ہو. ملکیت کا مطلب اس کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہر چیز میں نہیں، کچھ چیزوں میں. تو آپ کے ماتحت ہے. تو اپنے ماتحت کو جب آپ اپنی ملکیت سے میری یہی مراد ہے کہ ماتحتی سے نکالو گے تو نقصان آپ کا ہوگا. تو یہ بیان کیا تھا. اس پر مجھے بیان کے دوران یہ خیال ہو رہا تھا کہ ملحد لوگ اس لفظ کو نکالیں گے، ملکیت، ان کو پروپیگنڈے کا موقع ملے گا. اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے یہ لفظ نکالا. حالانکہ پوری ڈیٹیل آگے پیچھے اس کی میں نے بیان کی ہے. اس لفظ کو نکال کے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو اسلام اس کا قائل ہے کہ عورت مرد کی مملوکہ ہوتی ہے. مرد مالک ہے، عورت کیا ہے؟ اس کی غلام، گویا مملوکہ ہے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا اس پورے بیان میں کہ طلاق دینے میں نقصان اصل میں مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے. تو محترم نے جو ملحدین ہیں ان لوگوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہا ہے. طلاق میں نقصان عورت کا زیادہ ہوتا ہے، مرد کا کم ہوتا ہے. اس اعتراض کا بھی میں جواب اس بیان میں دے چکا ہوں کہ آج عورت کا نقصان اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے آدھے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے، آدھے پہ عمل نہیں کیا جا رہا. میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، مطلب ان تمام اعتراضات کا جواب اپنے بیان میں دے چکا ہوں میں. تو اس سے ان لوگوں کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ملحد جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے ہمارے کنٹری میں کام کر رہے ہوں، رہتے دوسرے کنٹری میں ہوں، لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. ان کا مقصد ہے باتوں کو اچھالنا. جیسے فتنہ پرست انسان کو کہیں سے کوئی بات ملے نا اچھالے گا فوراً وہ. تو ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. تو مجھے خیال ہوا تھا میں محترم جو بھی بیانات اس طرح کے کر رہے ہیں ملحدین، ان کو یہ بولوں کہ یہ جو آپ چاہتے ہو کہ اسلام کے اس حکم پر اعتراض کہ مرد کا عورت پہ کنٹرول، یہ بھی برا ہے اگر، تو اس کا مطلب آپ کے والد کا آپ کی والدہ پہ کنٹرول، بولو بھائی، نہیں تھا. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آپ کا اپنی بیگم پہ کنٹرول، بولو نہیں ہے. اگر یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ کنٹرول مرد کا ہوگا، تو یہ کنٹرولنگ پاور بھی اگر جو مرد کو دی ہے یہ غلط کیا ہے، تو اس کا مطلب وہ تمام لوگ بہت نیک ہیں جن کا اپنی بیویوں پہ کنٹرول نہیں ہے. پرس اٹھا کے جہاں جائیں، جس کے ساتھ رات گزاریں، جہاں ٹائم گزاریں، کنٹرول مرد کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں. تو فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف چلاتے ہیں یہ لوگ. اور اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ اسلام پر. اسلام کو اللہ نے کتنے پیارے انداز میں ڈیفائن کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اسی نیچر اور فطرت کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. مرد کو اگر عورت پہ کنٹرول نہ دیا جائے تو مرد کو طاقت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اسے پاورفل بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. تو خیر ٹاپک یہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ موضوع تو ہے دماغ میں لیکن بات کہاں پہنچی تھی؟ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے. جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی، اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا.
اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل نہیں ہے. پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے. یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے. لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں. کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کسی کو کوئی بیماری ہے، اب یہ کورونا میں کچھ تو مان ہی نہیں رہے، جو مان رہے ہیں وہ وہمی ہو گئے ہیں بالکل ہی. دماغ پہ ایسا مسلط کر لیا کہ وہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹینشن سے ہی نہ مر جائے. احتیاط نہیں کر رہے، بس دماغ پہ خامخواہ کا مسلط کیا ہوا ہے. میں جیب میں ماسک لے کر بیٹھا ہوا ہوں، یہ بولتے ہوئے تو ماسک نہیں لگا سکتا نا انسان. آپ کہیں گے خود کون سا کوئی احتیاط کر رہے ہو. اور یہ والا ماسک اہم ہی بیکار ہے، یہ ٹیشو پیپر ہے. اصل ماسک وہ ہے وہ جو ڈاکٹر لوگ لگا رہے ہیں نا. ہاں کیا نام ہے اس کا، N95. تو لگا لیا کریں ماسک کو، ثواب ملے گا انشاءاللہ. کوئی احتیاط پر عمل کر لیں. مصیبت یہی ہے کہ میں ٹاپک چھیڑنا نہیں چاہتا. جس کو جب تک ہوتا نہیں ہے نا وہ مانتا نہیں ہے، اور جس کو ہوا ہے اس کی چیخیں نکلی ہیں. اور ہسپتالوں میں رش ابھی اتنا بڑھ گیا ہے. ہمارے ایک بڑے استاذ کا بھی ایک میسج آیا، انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں جو اچھے ڈاکٹر تھے، اچھی نرسیں تھیں، یا تو بیمار ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں. اب ایویں جونیئر قسم کے لوگ کچھ ہیں جن کو وہ بس چیخنے چلانے دیتے ہیں مریض کو، اور وہ خود آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں پاس. لیکن جب تک ہوا نہیں کھا کے آؤ گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. پھینکتے رہو بیٹھ کے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ پھینکتے رہو. اور پاکستان کے اس وقت جتنے مشہور علماء ہیں ان میں 99% کا انتقال کرونا سے ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لواحقین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، پوری دنیا بے وقوف ہے. ساری دنیا میں فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں، اب جہازوں کی کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. لیکن ہم ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ فنٹر، ہمارے پاس ریسرچ ہوتی ہے اصل. تو جب تک مرو گے نہیں یقین نہیں کرو گے، اور جب مر گئے تو پھر یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. احتیاط کرو، باقی یہ کہ ڈرو نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا ڈرا دیا تو پھر کہہ رہے ہو کہ ڈرو نہیں. موت سے ڈرایا ہے کہ مر جاؤ گے، یعنی یہ خطرہ ہے کہ مر جاؤ گے. تو اگر زندہ چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، بوڑھے والدین کی بھی، تو احتیاط کر لو بھائی. باقی امید کی بات یہ ہے کہ مر جائیں گے نا، تو زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے. تو اپنی احتیاط کے باوجود اگر مر جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے. اچھا ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے. تو آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ایسے تھوڑی امید ہوگی، کچھ تو ہوگا. حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں. خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا، معاشی. بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں، پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں، ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے. سمجھ رہے ہو؟ بہت سی قوموں نے، بہت سے ملکوں نے، بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے، بولو بھائی، ہلا دیا ان کو. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں، ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بشیء من الخوف, خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام, یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, اس کو بنانے والا اللہ ہے. بشیء من الخوف والجوع, بھوک بھی مسلط کریں گے, معاشی نقصان. ونقص من الاموال والانفس, مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, انسانی ہلاکتیں ہوں گی. والثمرات, پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں, وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا, وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے, جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, چہرے کے تاثرات سے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا, تربیت نہیں ہے, کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے, لیکن جو دل کی راحت ہے, دل کی خوشی ہے, وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے, وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. خوشخبری, جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, مالی ٹینشن آ گئی, بے روزگاری ہو گئی, جانی ہلاکتیں ہو گئیں. قالوا, تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ, یہ خود سے نہیں ہے, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے, جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہوں اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو, اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے, ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, وانا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے, اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا, نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے, یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے, چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے, ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا, گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں, اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر, تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں,
تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر, اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے, اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت پہ یقین اس کا کتنا ہے, اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا شور شرابہ, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہوئی ایسے چیخ رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میرے سے نہیں برداشت ہو رہا, یہ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے, غموں میں, اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا, وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں, یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں, رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو, ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں, اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے. یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے. ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان, کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے, یہ تو محبت کی علامت ہے. رونا تو سنت ہے, واویلا کرنا, چیخنا چلانا, اور وہ تو ماں ہے نا, چلو وہ تو روئے, چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہہ رہی ہیں, زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے, تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں گے کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا, پھر رونے کی بات کیا ہے, پھر رونے کی بات کیا ہے. اور اگر آ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. آپ سپر پاور ہو, آپ نے دنیا میں بےزتی کروا دی. آپ نے نہیں, یعنی آپ کے فوجیوں نے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست. ٹرکوں کے پیچھے, رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں, اتوار میں نہیں ملیں گے آپ کو. حقیقت بتا رہا ہوں, بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم
تو میرا خیال ہے یہ جرت اور ہمت نہ ہوتی. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریئیکشن الگ انداز سے ہوتا ہے. امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, وہی کیا ہو گیا. تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا يرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو, کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی, بس. ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے. وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا, لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. وہ کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے, مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں. وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا, قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا, اللہ کیوں نہیں ہے, تو نے کہہ دیا بس یقین ہے, لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لو, فصرہن الیک, ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ رکھ, چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے, دوڑتے ہوئے, سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے, پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا ہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور میں نے نہیں, بہتوں نے سونگھی ہے. بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں. آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے.
تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا, اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں, لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا, اور ایک کا نہیں کیا ہے, بہت سو کا کیا ہے. تو وبشر الصابرین, میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی, صبر کر رہے ہیں, منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے, کیسا چیختی چلاتی ہیں, ایسا روتی پیٹتی ہیں, ایسا ڈپریشن, ایسی اسٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے, جن میں ایک میرے والد صاحب, تایا اور ایک ہماری پھوپھی تھیں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا, 7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے, پانی پیا ہے مٹکے سے, گڑھے سے, پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا, انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا, بس روتی تھیں, ما قدر اللہ, جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے, میاں میں خرابی ہے, عورت برداشت کرتی تھی, چلو بھائی چلاؤ, گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے, میاں برداشت کرتا تھا, یار گزارا ہے, سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی, عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے, بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں, استخاروں میں بھی پازیٹیو آئے, اور حسن و جمال بے مثال, اور جناب اخلاق بھی, اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے معاملہ. او بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ, کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں, بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں, سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک لٹک کے ناظم آباد سے لانڈی, لانڈی سے ناظم آباد, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لٹک لٹک کے جائے گا. کہے گا رات کو سوئیں گے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی, انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے, مگر ایک دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا. اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, جگہ ہی نہیں ہے, سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے. اور میری حالت دیکھو یار, مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی, جاؤ میں نہیں جا رہا. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار, پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے, تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے. پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے, ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں, یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. جگہ نہیں ملی, ریڑی لگی ہوئی ہے, کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا, صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا, 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے, سائڈ پہ لگایا, سو گئے. طبیعت سے سوتے ہیں مزے سے. وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے, تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, ثواب مل رہا ہے, آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. فمن صبر فلہ الرضا, پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں آزما لیا, پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا
تو کیسے خطابات دیے. نعم العبد, ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ, ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی, ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا. نعم العبد, یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا, کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا, بہادر خان نام رکھ دیا, کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا, کسی کو قائد اعظم کا نام دیا, کسی کو مادر ملت کا نام دیا, مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر. اللہ بھی دیتا ہے لقب, نعم العبد, کیا خوب بندہ. صحیح ہے نا, کیا خوب بندہ تھا میرا, صبر کی وجہ سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, سورہ بقرہ, فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا, وہ بھی آزمائشیں آئیں ان کے اوپر. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے, کامیاب نہیں ہوئے, بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے. اتمہن, بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. کیسا آزمایا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری اولادوں کی حفاظت کرے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو, خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو. بتاؤ, اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے, یہ بڑی آزمائش ہے. یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا, یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھئی, اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے, میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے, میں کاٹ دوں گا اس کو. ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے, اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے. کہ فنڈر بننے کی کوشش, بولو, مت کرو, فنڈر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. ہاں, خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو, خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں. یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی, ثواب بھی نہیں ملتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, فرمایا آزماتے رہیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا, میں بتا رہا تھا کہ there are 3 types of, ابھی تک تو 2 types چل رہی تھی نا, اب 3 ہو گئی ہیں. ایک تو وہ مسلمان ہیں جن کو سرے سے آخرت کی فکر ہے ہی نہیں, لیکن چونکہ ہیں مسلمان, آخرت پر ایمان ہے, تو جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں. عید میں بھی نہا دھو لیتے ہیں, بقرعید میں بھی قربانی یا تو کر لیتے ہیں یا گوشت کھا لیتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہیں جو مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تیسرے وہ مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے, لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے ہیں, کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے, منزل ان کی آخرت ہے, تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان. دیکھو, ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو, صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا, لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی, اس کو پتہ ہے کہ نقصان ہے. ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے. تو اب اگلا نمبر اس کو پتہ ہوتا ہے میرا ہے, لیکن پھر بھی پی رہا ہے. کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا, روکنا بہت مشکل, اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں, اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے آپ کو, یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو مادی نشہ نہیں کرتے, کیونکہ نشہ
صرف چرس اور ہیروئن کا نہیں ہوتا, بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا, نشہ ہی تو ہے. کلچر کو نشہ ہو گیا اس کا. کلچر نے من حیث الکلچر یہ سٹا لگانا, جہیز کا سٹا لگانا شروع کر دیا ہے. لہذا اب کہیں شادی میں جہیز نہ ہو تو پورے خاندان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی چرسی کو چرس نہیں ملی, ہیروئنچی کو ہیروئن نہیں ملی, تو پورے خاندان کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کی شادی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک نشہ ہے, چڑھ گیا دماغ پہ. اور بھی بہت سے نشہ ہیں. آپ نے جو قسم نہ توڑنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے نا. نہیں جاؤں گا, بس اب اشاروں میں بات چلے گی. خواتین بیان سنتی ہیں, وہ سارا مجمع بھاگ گیا ہمارا. یہاں آتی تھی 2-4 رہ گئی ہیں, بس 2-4 خواتین رہ گئی, باقی ساری بھاگ گئی ہیں. تو من حیث القوم بھی کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, وہ پھر قوم کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہیں. یعنی قوم من حیث القوم یہ 4 ہی ہوتی ہے, بس یہ تو ہونا چاہیے. بعض قبائلی علاقوں میں یہ دستور ہے کہ ذرا سا بیگم پہ شک ہوا, ٹھا گولی سے اس کو اڑا دیا. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی قبیلے کا واقعہ, کسی خاتون کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا, جان سے مار دیا. میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے, ثبوت کیا ہے کہ اس نے بدکاری کی نہیں کی. تو وہ کہنے لگے بھائی ہماری رسم ہے, ہمارے ایسا ہوتا ہے. اب وہ رسم چھڑوا نہیں سکتا کوئی بھی ان سے, قومی رسم بن چکی ہے ایک. یعنی اب آپ چھڑوانے کی کوشش کرو, آپ دنیا چھوڑ دو گے, رسم نہیں چھوٹے گی الا ماشاء اللہ. تو ایسے ہی باڈی کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نوجوانوں کو, اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گالیاں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے. بات بات پہ زبان پہ کیا آ رہی ہے, گالی آ رہی ہے. گٹکوں کی عادت پڑ جاتی ہے, پتہ ہے نقصان دہ ہے. دیکھو جو اسلام آپ کو دن میں درجنوں دفعہ مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہو, وہ گٹکا آپ کے منہ میں برداشت کرے گا جو وہ مذہب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک, ہر نماز میں مسواک, اتنا دانتوں کو صاف رکھ رہے ہیں. تو چلو آپ مسواک نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا, یا برش نہیں کرتے, دانت صاف نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا. حکم کے اپوزٹ تو نہ چلو نا. آپ نے تو حکم چھوڑا بھی کہ دانت صاف نہیں کر رہے, اوپر سے گندا کرنے کا پورا انتظام. اور گندا بھی ایسا نہیں کہ چلو کوئی روٹیوں یا گوشت پھنسا ہوا ہے, گند گٹکے کے مریضوں کے آپ منہ دیکھا کرو اپنی ذمہ داری پہ. ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مجھ سے آپ نے مشورہ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں. کیسا گند معذرت کے ساتھ کوئی گٹکے کی مریض بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, معذرت جی نہیں, وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف تھوڑی سننے کے لیے آئے ہیں, احتیاطاً. تو کس قدر گند بھرا ہوا ہوتا ہے منہ کے اندر. تو یہ اسلام برداشت کرے گا اس گندگی کو جو آپ کو بار بار. السواک والتعطر من سنن الانبیاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اور خوشبو کا استعمال یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سارے پیغمبروں میں یہ چیز کامن تھی. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے دانت چمکتے تھے, ہر وقت صاف رہتے تھے, اور سب کی جسم سے خوشبو آتی تھی. گٹکے والا اس پیغمبروں کی ان سنتوں کے بالکل اپوزٹ چلتا ہے کہ نہیں چلتا, بالکل الٹا چل رہا ہے وہ. لیکن آپ بولو نہیں چھوٹے گا بھائی, عادت پڑ گئی ہے. نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ہم جہاں رہا کرتے تھے نا, تو نماز پڑھنے کے لیے ہم جب مسجد میں آتے تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ہمیشہ فجر میں 1 رکعت نکلتی تھی, ہمیشہ. ہم ان سے کہتے تھے یار چلو کبھی ہو گیا, روزانہ ہی آپ کی 1 رکعت نکلی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کیا کروں یار, میں بس جب بھی پہنچتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہم نے کہا چلو نماز جب 5 منٹ آگے ہوگی تو آپ کو مزید 5 منٹ کا ٹائم
مل جائے گا, مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا. تو چلو ابھی گرمیوں میں نماز ذرا جلدی ہو رہی ہے تو رات کو دیر سے سوتے ہوگے, صبح اٹھتے اٹھتے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا, تعویل کرتا ہے نا انسان, دوسرے کے بارے میں تو اچھی تعویل ہی کرنی چاہیے نا. اپنے بارے میں انسان بدگمان ہو, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھ. تو ہم اچھا گمان رکھتے تھے, مجھ سے کہتے تھے کوئی بات نہیں. اب نماز جب 5, 10, 15 منٹ آگے ہوگی تو اب آپ کو ٹائم زیادہ مل جائے گا. 5 منٹ بھی آگے ہو گئی تو 1 رکعت تو مل جائے گی نا مزید. لیکن ہم دیکھتے تھے نماز 5 منٹ آگے, وہ بھی 5 منٹ آگے اسی حساب سے. نماز 20 منٹ آگے تو وہ بھی 20 منٹ آگے. اور میرا خیال ہے 15 سال میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے, ہمیشہ 1 رکعت ان کی نکل رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے, چرس اور ہیروئن کی طرح, ٹائم پہ نہ پہنچنے کا نشہ. چلو غنیمت ہے پڑھ رہے تھے, یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن میں ان سے کہتا تھا جب جو نہیں پڑھ رہا اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو سست ہے, 1 نمبر کا نا, کاہل ہے, اس نے تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن آپ نے قربانی تو دے دی نا, نیند قربان ہو گئی, وضو کر لیا, مسجد کی طرف آ گئے, سردی گرمی کا خیال نہیں کیا. تو جب یہ اتنی ٹینشن لینی ہے ہی تو یار 5 منٹ پہلے آ جاؤ. لیکن لت پڑ جاتی ہے انسان کو, حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں صف اول کے نمازی وہ صف اول ہی کے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے. دوسری صف کے نمازی پورے سال دوسری, تیسری کے نمازی پورے سال تیسری میں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں یا جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں, آخرت کو بنانا بھی چاہتے ہیں, ان کے زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی برائی کی لت پڑ چکی ہوتی ہے, عادت پڑ چکی ہوتی ہے, اور وہ اس کو چھوڑنے میں سیریس نہیں ہوتے, اور وہ بس ایک عذر کرتے ہیں, یار ہمیں کیا ہو گئی ہے, عادت ہو گئی ہے, ہم سے نہیں چھوٹتی. جس کو جماعت چھوڑنے کی عادت ہو جائے وہ جماعت سے نہیں پڑھتا. جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال جان ہے. کہہ رہے کیسے پڑھیں, اٹھیں کیسے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے. پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے, ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا, اور تھے بھی ڈاکٹر. حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میری نیند بہت گہری ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آ گئے خانقاہ میں, حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ, صبح دیکھتے ہیں. تو نہیں اٹھے صبح, 4 آدمیوں کے ذمے لگایا ان کو اٹھاؤ, لیکن وہ ایسی نیند, بھائی نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا, دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہی. تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا, تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا, یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے, وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا, اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں. ٹھیک. تو ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا, تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا. اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا وہ. تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے, یہ ذہن میں رکھو. حضرت نے آگے بڑھ کے نا, وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت, اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا, تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے. تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا, لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا. ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں. تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی, تو ہاتھ بھی لمبا. تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا, حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کے, اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا, اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا, یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا, اس نے حضرت کو فون کیا, تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا.
اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. روب بٹھاؤ, روب. واقعہ آ ہی گیا تو اپنا بھی ایک سنا دوں. کسی پہ جن آیا ہوا تھا, ہمارے کسی ریلیٹو پہ. میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں. تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے. ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے وہ, لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی. اس وقت میں بہت ہی باریک تھا. جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا, ان کو پتہ ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے, ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی, ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ آتی تھی. بہت پتلا نہیں, باریک. تو اتنا باریک تھا میں, اور جس پہ جن آیا وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند تھے. تو اب ایسا نہ ہو مجھے جنات اتارنے کے لیے کال کرنا شروع کر دیں, ہمارے یہاں بھی آیا ہوا ہے آپ آ جائیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا. یہ جو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہی خود ہی کر لو. ٹھیک ہے. وہ شاعر ہیں سلمان گیلانی, بڑا اچھا شعر ہے, شعر تو یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد ہے. کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, گھر آ. وہ کہہ رہا پنگا جن نے خود ہی لیا ہے, خود ہی بھگتے گا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو میں گیا وہاں پہ, تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہا تھا, آواز بدلی بھی تھی اور دھمکیاں دے رہا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اب میں بہت ہی باریک تھا, میں نے یہ اپنی آستینیں ایسے کر کے چڑھائیں. حالانکہ ویسے اگر آستینیں اس دنوں میں چڑھاتا نا تو کسی کو خوف نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار ابھی تک تو معاملہ چھپا ہوا تھا, ہم سمجھے شاید کوئی مسل وسل بنے ہوئے ہوں گے. تو میں نے ایسے آستینیں چڑھائیں. میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. 2-4 دفعہ ایسے دھمکیاں دی ہیں بس. پھر آیت الکرسی پڑھ کے جب پھونک لگاتا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہے, جن کو ایسے لگتا تھا. تو بھاگ گیا الحمدللہ. تو ان میں یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ کانفیڈنس کا کمال ہے. تو جن کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا کریں. اور ان میں اکثر کیسز فیک بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ناظم آباد میں ایک نوجوان پہ جن چڑھ گیا تھا, اس نے ادھم مچائی ہوئی تھی. اس کے رشتہ دار اس کو لے کر آ گئے ہمارے استاذ کے پاس کہ اس پہ جن چڑھ گیا, کچھ کرو. انہوں نے اس کو تنہائی میں لے کر گئے. اچھا وہ جن عربی بول رہا ہے. اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو رکشا چلانے والا آدمی ہے, لڑکا ہے, عربی کہاں سے آ گئی؟ تو سعودی عرب سے جن آیا ہے. یہ جن آیا کہاں سے؟ عربی جن ہے. تو انہوں نے دروازہ بند کر کے اس کی لگائی ہے طبیعت سے کٹ. بولا مجھے پتا ہے تیرے پہ جن ون نہیں ہے, تو سچ سچ بتا دے معاملہ کیا ہے. جب طبیعت سے کٹ تھوڑی بہت کٹ سے نہیں ہوتا, یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں. طبیعت سے لگی ہے نا کٹ, تو اس نے بولا اچھا مارو نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے, میں اپنے اوپر جن کا بہانہ کر کے میں کہتا ہوں اس کے گھر لے کے جاؤ. جب اس کے گھر جاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو مجھے بار بار بہانے سے محبوبہ کے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کمبخت تو عربی کیسے بول رہے؟ کہہ رہے فضائل اعمال کی جو عربی عبارتیں ہیں وہ رٹ کے یاد کی ہے میں نے. ٹھیک ہے, فضائل اعمال سے جو عربی عبارتیں ہیں نا وہ رٹا لگا لگا کے یاد کی ہیں, اور کچھ عربی وربی نہیں آتی. ہاں تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تماشا مشہور تھا. تو حضرت نے کچھ لوگوں کو ان کے ذمے لگایا کہ اٹھیں. جب نہیں اٹھے نا وہ, تو حضرت نے ان کو بتایا کہ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر میں وہی تماچا لگاؤں گا جو ادھر لگایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا نا ایک دم تمیز سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے. اب وہ کہاں گئی وہ کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھوں گا, میں یہ کیسے ہوں گا. تو یا تو اپنے اوپر کوئی تماچا لگانے کے لیے بندہ رکھو, وہ اٹھائے گا آپ کو. اور اگر کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر اپنے خود ہی تماچے لگایا کرو, سزا دیا کرو اپنے آپ کو.
جس دن فجر کی جماعت نکل گئی ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کریں گے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس خدا نے تمہیں صبح اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا, سارا دن کھلاتا ہے پلاتا ہے, صبح کہہ رہے میرے سامنے آ جاؤ, تو تمہارے منہ سے نوالا اترتا کیسے ہے جس دن فجر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے پیڑے تو کھا رہے ہو جو وہ دے رہے تمہیں. صبح کا ناشتہ وہ کرے جو فجر کی نماز پڑھے. اے اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے, اب ہم اس کے لائق ہیں کہ تیرے رزق سے ہم فائدہ اٹھائیں. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ناشتے کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور کیسے بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, دیر ہو رہی ہے مجھے جلدی لے کر آؤ. تو یہ اللہ کے لیے بھی تو آرڈر ہونا چاہیے, اللہ کے لیے بھی تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے جانا ہے. تو جب تک میرے بھائی انسان سنجیدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو سزا نہ دے, تو جن گناہوں کی لت پڑ چکی ہوتی ہے وہ گناہ آرام سے چھوٹتے نہیں ہیں, ان میں سیریس ہونا پڑتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا وہ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, نوجوانوں میں یہ مرض بہت پھیل رہا ہے, سزا دو اپنے آپ کو, سزا. بولے یہ کام اگر میں نے کیا تو یہ سستے میں نہیں ہوگا, اس کی پینلٹی لگے گی, سزا دوں گا اپنے آپ کو, میں سستے میں نہیں چھوڑ دوں گا. اگر نماز چھوٹ گئی سزا دو اپنے آپ کو, گالی زبان سے نکل گئی سزا دو اپنے آپ کو. جب سزائیں دو گے تو یہ اس کی علامت ہوگی واقعی آپ آخرت کو چاہنے میں مخلص ہو. ورنہ زبانی دعوے, زبانی باتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اسی میں صبر بھی ہے, بے صبری کی بھی عادت پڑتی ہے, میں صبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا, پھر غصہ جاری کرتے رہتے تھے, وہ صبر نہیں تھا ان میں. حضرت کو خط لکھا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا جس دن غصہ جاری کرو نا, ان کی تنخواہ کے حساب سے حضرت نے فرمایا کہ اتنے پیسے صدقہ کرو. غصہ آیا جاری کر دیا, بعد میں ندامت ہوئی کہ یار نہیں ہونا, زیادہ ہو گئی, تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو. یہ تھپڑ ہے جو اپنے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ بار بار جب صدقہ کرنا شروع کیا تو پھر عادت پڑنا, پھر غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت شروع. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا, مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے بلا وجہ, اور اس کو میں حد سے زیادہ پھر ڈانٹتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب حد سے زیادہ آپ غصہ کریں نا, تو آپ کی سزا یہ کہ بعد میں بیوی سے معافی مانگیں. اب جس آدمی کو بیوی پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو, وہ تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے نا, کہ یہ ماتحت ہے تو روب جھاڑ رہے, اس کے لیے معافی مانگنا آسان کام بولو نہیں ہے, کیونکہ معافی مانگ کے آپ تو اپنے آپ کو گویا نیچے کر دیتے ہو, رسوا کر دیتے ہو. معافی مانگنا آسان تھوڑی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ کام میرے اوپر اتنا شاق گزرتا ہے کہ اگر میں نے بیوی پہ غصہ کیا تو بعد میں مجھ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ اتنی ٹینشن والا کام تھا میرے لیے کہ میں نے کہا غصہ نہ کرو, یہ آسان ہے, غصہ کر کے بعد میں معافی مانگنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو کچھ تو کرے, کچھ آگے قدم بڑھانا پڑے گا میرے بھائی. میں نے کہا تھا نا وہ ڈائری وائری لے کے بیٹھے, تو ہو سکتا ہے اب ڈائری مل گئی ہو آپ کو گھر میں. ایک ہفتہ تو میں نے کہا تھا تلاش کرنے میں لگے گا کہ اپنی خامیاں لکھیں اس ڈائری میں بیٹھ کے. بھائی بولا تھا نا, ارے کیا ہو گیا بھول بھلائیے, اتوار کے بیان میں بولا تھا کہ ڈائری لے کے بیٹھیں. اس میں ہمارے جو استاذ ہیں نا جن سے میں نے پڑھا ہے, 92 میں ان کا میں نے پہلا بیان سنا تھا. وہ بیان ہی یہی تھا کہ اگر آپ آخرت چاہتے ہو نا تو ایک ڈائری لے کے اس پہ اپنی خامیاں لکھ دو. سب سے پہلے آپ کو پتہ تو چلے میرے اندر یہ برائی ہیں. ہاں وہی تجویز آئی ہے کہ اپنی خامیاں خود نہ لکھیں, بیگم سے کہیں کہ میری خامیاں تم لکھو اور تمہاری خامیاں میں لکھوں گا. اصل میں وہ تو ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی خامیاں زیادہ اچھا بتا سکتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ جنگ چھڑ جائے گی. حقیقت ہے, وہ جب کہے گی یہ خامی ہو کہے گا ہے ہی نہیں ہے یہ تو تمہارا, پھر یہ کہے گا تمہارے اندر یہ خامی. تو سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اپنی خامی ماننا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کی تو اصلاح ہونا, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے. تو ڈائری میں بیٹھ کے اپنی خامیاں لکھیں. میں غصے کو بلا وجہ جاری کرتا ہوں, بات بات پہ خام خواہ میں میرا میٹر شارٹ ہوتا رہتا ہے, یہ گٹکا کھاتا ہوں, یہ سگریٹ پیتا ہوں,
نماز میں پابندی نہیں ہو رہی, تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, سارا دن کٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا رہتا ہوں گلی میں, ٹھیک ہے نا. ایک ایک چیز بیٹھ کے لکھیں, لکھ کے نا دماغ انسان کا اس قابل نہیں ہوتا کہ سارا چیز کھوپڑی میں رکھے, وہ اپنے اس کو پیپر پہ لے کر آئے, ٹھیک ہے نا. پھر پیپر سنبھال کے رکھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ پرچہ ہی گم جائے تو آپ کی ساری خامیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. تو کسی ڈائری میں لکھیں, پھر اس کو پھر بیٹھیں کہ یار یہ چھوڑنی کیسے ہے, اس کے لیے کیا ترتیب ہے. چلو عادت پڑ گئی ہے, مشکل ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا. ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ کیا ہو. اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں, روحانی بیماریاں بھی ہیں. ہر بری خصلت کا علاج اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے, ہر برائی چھوٹ سکتی ہے. او بھائی صحابہ کرام شراب کے صدیوں سے عادی تھے, چھوٹ گئی نا ان سے, صدیوں سے عادی تھے, اعلان ہوا نہیں پینی, ختم, وہ بہا دیا انہوں نے, نالیوں میں شرابیں بہا دی ہیں. کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی کچھ دن ان کو, بت پرستی ان کے خون میں شامل ہو چکی تھی, چھوڑ دی نا. ایسی توحید, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو, قیامت تک بت پرستی جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی. آج بھی عربوں کی توحید دیکھو, عربوں میں کوئی بڑے سے بڑا انتقال ہو, اتنی سی قبر ہوگی چھوٹی سی, اور پتہ نہیں کہاں ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کوئی چھوٹے سا آدمی بھی دنیا سے جاتا ہے, شور اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی قبریں اتنی اونچی اونچی پہاڑ جیسی قبریں, اور پھر قبریں بھی قبرستان میں نہیں ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے. بھائی جہاں سب مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں بزرگ کو کیوں دفن نہیں کر رہے؟ ہر بزرگ کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوگی اور الگ پروٹوکول دے کے دفن کیا جائے گا. یہ کہاں سے بدعت آئی ہے؟ یہ اجمیوں کی بدعتیں ہیں, عربوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. شاہ فہد کی خبر پتہ ہے کس کو کہاں ہے؟ بولو نا بھائی, سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل کی قبر کا پتہ ہے؟ کہہ رہے بھائی دنیا سے چلے گئے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں بڑے بڑے علماء, شیخ بن باز کا کوئی مزار دیکھا کسی نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم بہت بڑے مفتی عالم تھے, کسی کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ کوئی پھول دیکھا ان کے مزار پہ, ان کی قبر پہ؟ یہ توحید ہے جو آج بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ بولو, عربوں میں. اور ہمارے ہاں جس کا انتقال ہو رہا ہے اتنی اتنی اونچی اونچی قبریں, پھر ان کے پھول ڈال کے اور اتنا اونچا کر دیا, پھر ان قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بدعتیں, اور پھر الگ پروٹوکول دے کے الگ قبر کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بزرگ ہوگا نا, واقعی میں بزرگ, وہ یہ چاہے گا مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, کیونکہ اللہ کی رحمت جو عام مسلمین پر ہوتی ہے وہی مجھ پر ہو. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عام مسلمانوں سے ممتاز اور جدا نہیں کرنا چاہتے, تو ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے. بعد والے پھر اپنے چکر میں ان کو الگ دفن کرتے ہیں, اپنے چکر میں. جتنے بزرگان دین کی قبریں الگ الگ جگہ پر, ان کی اپنی کوئی وصیت نہیں تھی, بعد کے مریدین گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہمارے ہاں عقیدوں کے معاملے میں حساب بہت خراب ہے, بہت خراب. تو ہمارے نبی نے کیسی محنت کی, وہ قوم جو قبر پرست اور بت پرست تھی, کیسی توحید کے 1400 سال گزر گئے. آپ عربوں میں جا کے یا دیکھو, آپ کو قبروں میں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ وہاں جتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, ہم جیسے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں وہاں پہ. جنت البقیع میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, جنت المعلی میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اگر چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں چاہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وینٹیلیٹر پر ہے, ان کے لیے دعا کریں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. شہزاد کے والد صاحب کی صحت کے لیے اور ان کے خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کریں, دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ایمان پر موت مقدر فرمائے. آن لائن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم ادا کرنے پر دراز کی طرف سے 101 10% یا 20% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ مذکورہ کے بارے میں کہ ایک مسافر شخص کہیں پر نماز پڑھنے کے لیے اترا, جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچا تو آخری رکعت میں شریک ہوا. واضح رہے کہ اس جماعت میں اکثر تعداد مسافرین کی تھی. اب اس شخص کو معلوم نہیں کہ امام مسافر ہے یا مقیم, تو اب اس حالت میں وہ 2 رکعت پڑھے گا یہ 4 رکعت. یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا امام مسافر ہے یا مقیم ہے, اور وہ آخری رکعت میں ہوتا ہے.
تو اسی وجہ سے امام پر یہ لازم ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد بتائے کہ میں مسافر ہوں. اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسافر ہوتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ اعلان کرتے کہ ہم مسافر ہیں, جو مقیم ہے وہ اپنی نماز مکمل کر لیں. تو امام پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھا رہا ہے کہ لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے, تو وہ سلام پھیرنے کے بعد اردو میں بتا دے کہ میں مسافر ہوں, آپ اپنی نماز مکمل کریں. اس سے پیچھے پتہ چل جائے گا. نہیں پتہ چلتا تو پھر امام نے اگر اعلان نہیں کیا تو بظاہر یہی ہے کہ وہ مقیم ہے, تو آپ 4 رکعت مکمل کر لیں, پھر پوچھ لیں. پوچھنے کے بعد اگر مقیم ہے تو ہو گئی نماز, نہیں ہے تو پھر 2 رکعت پڑھیں دوبارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دھوتی پہنی ہے. پھر علماء کرام اکثر دھوتی کیوں نہیں پہنتے؟ تہبند پہنا ہے, ازار پہنا ہے, کیونکہ اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا. تو شلوار کی بھی مجھے یاد پڑتا ہے, کسی روایت میں تذکرہ ملتا ہے. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری فرمائی ہے, گھوڑے کی سواری فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا, جو کی روٹی کھائی ہے. اس زمانے میں لوگ جو کی روٹی زیادہ کھایا کرتے تھے, کھجوریں کھائی ہیں. تو اب یہ نہیں کہ لوگ آپ کا مزاج کھجور کا ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ کھجوریں کھا رہے ہیں. کھجور ہر آدمی کو تو موافق نہیں آتی. یا گدھے, آپ کو سواری جو ہے نا گاڑی ہے اور آپ گدھے پر سواری کریں. اب انگریزوں کو اگر آپ کہیں یہ کرتا شلوار پہنے تو سردی سے ٹھٹر کے ویسے ہی مر جائے گا بیچارہ لندن میں, اور یہاں اتنی سردی ہوتی ہے. تو اس لیے اسلام نے کسی قوم کا کوئی مخصوص لباس نہیں رکھا. دین فطرت ہے نا, تو فطرت کے حساب سے لوگوں کو آزادی دی ہے جو جس زمانے کے حساب سے لباس پہننا چاہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ کسی قوم کا شعار نہ ہو, اور عورت کا لباس پراپر ہو, مرد کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو, عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو. مرد کے لیے ازار یا شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو, اوپر ہو. یہ چند پابندیاں لگائی ہیں, اس کے علاوہ اسلام نے آزاد رکھا ہے. لبرلز کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت میں کوئی برائی ہو تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہے. مثلا اگر کوئی مرد سگریٹ پیتا ہے تو بری عادت کہتے ہیں, لیکن اگر کوئی عورت پیے تو بری عورت سمجھی جاتی ہے. دیکھو لبرلز لوگوں کو تو خواتین کے حقوق کے نام پہ چورن بیچنے کا بہت شوق ہے. ان کے ہاں جتنے خواتین کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا, اتنے مذہبی لوگوں کے ہاں نہیں ہوتے. یہ تو دماغ میں رکھو آپ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی شادیاں اتنی لیٹ ہوتی ہیں, تو اب یہ جب 40 سال میں شادی کرے گا تو یہ اس سے عورت کا حق پامال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. جس عورت سے شادی ہونی تھی وہ بغیر, وہ شوہر لیس زندگی گزارتی ہے 40 سال تک, وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گزارا کرتی ہے. تو مذہبی لوگ جلدی نکاح کرتے ہیں, جب نکاح کرتے ہیں تو اس لڑکی کو جلدی گھر بسا دیتے ہیں. اس بوائے فرینڈ کی نحوست سے نکال کے اس کو شوہر والی نعمت عطا کرتے ہیں, اس کی اولاد ہوتی ہے, خاندان بستا ہے. تو آج جتنے بھی نعرے لگ رہے ہیں نا عورت کے حقوق کے نام پہ, یہ لیبل بہت اچھے ہیں, ان کے پیچھے عورت کا استحصال ہو رہا ہے. تو یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے, کہاں چلا گیا, سوال ہی غائب ہو گیا. ابے تم سوال لے کے بیٹھ گئے یار. ہاں کہ خواتین سگریٹ پیتی ہیں تو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے, مرد پیتا ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ جو لبرلز لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے, یا مذہب مخالف لوگوں کا جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, یہ نظر ہی غلط ہے. دونوں میں جب اللہ نے فرق رکھا ہے تو اس فرق کو ختم کر دینا یہ پاگل پنا ہے, حماقت ہے. دونوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو سوچ بنائی ہے, باڈی بنائی ہے, دونوں کا جو مزاج بنایا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو لہذا دونوں کے احکام بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں, الگ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب شوہر مر جاتا ہے تو بیوی عدت گزارتی ہے اسلام میں, بیوی مر جائے تو شوہر پہ عدت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو اسلام نے بڑا فرق کر دیا, اس کے لیے حکام الگ, اس کے لیے الگ. میں نے کہا یار یہ میٹرنیٹی ہوم خواتین کے لیے ہوتے ہیں, مردوں کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ گورنمنٹ نے بڑا فرق کیا ہوا ہے نا, کہ مردوں کے لیے ہسپتال الگ ٹائپ کے, خواتین کے لیے. بولو بھائی, وہ میٹرنیٹی ہوم عورتوں کے لیے بن رہے ہیں. وہ ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہے تھے نا کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں اسکول بناؤں گا لڑکوں کے الگ, لڑکیوں کا الگ. اب جوش میں سیاسی لوگ تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ پھینک رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے کہ آگے کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا کچھ. تو انہوں نے کہا ابھی تو ووٹ لینے ہیں, پھینکتے رہو, میں یہ کروں گا, گرلس کے کالج الگ بناؤں گا, بوائز کا الگ. تو کسی نے کہا کہ سر ہمارے ہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ ووٹ تو دیں مجھے, 2 بناؤں گا, لڑکیوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ.
تو جو اس کے قائل ہے نا برابری کے, ان سے کہو کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ عورت بچے کو فیڈ کیوں کراتی ہے, آدمی کیوں نہیں کراتا, عورت بچہ کیوں جنتی ہے, آدمی کیوں نہیں جنتا. تو اس لیے عورت پہ عدت ہے, مرد پہ عدت نہیں ہے. نسب خراب ہونے کا خطرہ عورت سے ہوتا ہے, مرد سے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے دونوں کے حکام میں کیا رکھا ہے, فرق رکھا ہے. اب کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہوں تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, عورت میں ہو تو کم بری سمجھی جاتی ہیں, اور کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو عورت میں ہو تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, مرد میں ہو تو کم بری سمجھی جاتی ہے. چیخنا چلانا یہ مردوں پہ بھی برا ہے, عورتوں پہ بھی, لیکن عورت پہ یہ زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت میں اللہ نے مرد سے زیادہ حیا رکھی ہے. وہ بے حیائی کا کام کرے گی نا تو اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت کر رہی ہے. وہ مرد اگر بے حیائی کرتا ہے تو وہ اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت نہیں کر رہا, اس کی طبیعت میں اتنی حیا نہیں ہے. عورت تو نام ہی حیا کا ہے. بزدلی اخلاقی برائی ہے نا, بزدل ہونا. مرد اگر بزدل ہو تو بھی برا, عورت بزدل ہو بولو تو بھی بری ہے. لیکن مرد پہ بزدلی زیادہ بری لگتی ہے. اب اگر کوئی مرد بزدل ہے, چھپکلی سے ڈرتا ہے, عورت بھی چھپکلی سے ڈرتی ہے, ہم کہیں گے یار یہ چھپکلی کیا بگاڑے گی آپ کا, کیوں ڈر رہے ہو. لیکن مرد اگر ڈرے گا تو یہ زیادہ برا سمجھا جائے, یار تم آدمی ہو کے چھپکلی سے ڈرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اور عورت اگر ڈر رہی ہے تو تھوڑا بہت سمجھا دے گا, بھائی بیگم میں تم سے ڈرتا ہوں, تمہیں اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں اور تم چھپکلی سے ڈر رہی ہو. کسی نے کہا دنیا گول ہے, ٹھیک ہے نا. تو بڑا اچھا کسی نے ایک میسج بھیجا تھا کہ پتہ نہیں پوری کہانی لکھ کے بھیجی کہ فلاں اس سے ڈرتا ہے, وہ اس سے ڈرتا ہے, وہ اس سے ڈرتا ہے, پھر آپ سب اپنے باس سے ڈرتے ہیں, پھر باس اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, اور بیوی چوہے سے ڈرتی ہے, اور چوہا آپ سے ڈرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا کیا ہے, گول ہے. ٹھیک ہے, سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. تو بزدلی یہ بری چیز ہے, یہ مرد پہ زیادہ بری, عورت پہ کم درجے کی بری ہے. یہ کم درجے کی بری, اس کو اتنا تانا نہیں دیا جائے. چیخنا چلانا بری عادت ہے, مرد پہ زیادہ برا لیکن عورت پہ اور زیادہ برا لگتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا, بے حیائی والے کام, بدکاری ہے, زنا ہے, یہ دونوں کے لیے برا ہے. اس لیے سزا اللہ نے سیم رکھی ہے. مرد اگر زنا کرتا ہے تو بھی 100 کوڑے لگتے ہیں, عورت زنا کرتی ہے تو بھی 100 کوڑے. مرد شادی شدہ زنا کرے گا تو رجم ہے, عورت کو بھی رجم ہے. لیکن جہاں زنا کی سزا کی بات آئی ہے نا تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کہ اس کو سزا دو, مرد کا دوسرے نمبر پہ کیا ہے. قرآن میں ہمیشہ مرد اور عورت کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا مرد پہلے ہوگا, عورت کا تذکرہ اللہ اس کے بعد کرتے ہیں. لیکن چند مقامات پہ اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا, مرد کا بعد میں. جیسے زنا کی جہاں بات آئی ہے, الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو کوڑے مارو, تو پہلے ذکر اس لیے کیا ہے کہ عورت کے لیے زنا کرنا زیادہ برا ہے, کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے جو اس کو برائی زنا سے روکتی ہے. نمبر 2, اس میں یہ شہوت زیادہ نہیں ہوتی, یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ زنا کرے گی نا تو وہ اپنی نیچر کی بغاوت اس نے بہت زیادہ کی ہے. اس نے اپنی حیا کا بھی خیال نہیں کیا, حیا بھی اس کو روک رہی تھی, اور اس میں وہ ڈیزائرز بھی نہیں ہوتی اتنی شدت کے ساتھ جتنی مرد میں ہوتی ہیں. تو اس درجے کی ڈیزائرز بھی نہیں تھی جو مرد میں ہوتی ہیں, اور حیا بھی تھی. اس کے باوجود اس نے زنا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا, اس کو پہلے کوڑے لگاؤ. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہے ہیں. آپ دیکھو کوئی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور مرد بھاگ جائے, یہ مرد کا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا نیک آدمی, عورت نے دعوت دی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر اس نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بھاگ جائے تو یہ عورت کا کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتی ہیں, ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی, حضرت یوسف بچ گئے. اللہ نے کیسا تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کا, کیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش میں جگہ دے گا, ان میں ایک وہ شخص بھی ہے, نوجوان بھی, جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے. تو یہ فضیلت عورت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ ڈیزائرز نہیں ہوتی. تو دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو بھی پاگل ہانکے گا وہ اپنا علاج کرائے. تو اسی طرح یہ جو نشے والی چیزیں ہیں,
ان کا بھی تعلق کس سے ہے؟ مرد لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں باہر, نشئی لوگوں میں بیٹھتے ہیں, خواتین عموماً گھر میں رہتی ہیں, ان کو بگڑنے کا موقع اتنا نہیں ملتا جتنا موقع کن کو ملتا ہے؟ آدمیوں کو. تو اس لیے اگر آدمی سگریٹ پی رہا ہے یہ بھی برا ہے, عورت کا سگریٹ پینا اور زیادہ برا ہے. کہ آپ میں تو حیا ہے, آپ کو تو جو ہے نا حیا بھی تو ان چیزوں سے روکتی ہے نا. بھائی سگریٹ آوارہ گرد قسم کے لوگوں کا کام ہے نا, لونڈے لپاڑے جو گھوم رہے ہوتے ہیں باہر, اس ٹائپ کے لوگ. تو عورت کی حیا اس کو ان چیزوں سے, سٹا لگانے سے, چرس پینے سے روکتی ہے. تبھی عورتوں میں ان برائیوں کا ریشو مردوں سے کم ہوتا ہے. یہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ انہوں نے علماء کے بیانات سنے ہوئے ہیں, بیان تو مرد زیادہ سن رہے ہوتے ہیں پھر بھی زیادہ پی رہے ہیں. یہ نیچر روک رہی ہوتی ہے, یہ نیچر ان کو ان برائیوں سے روک رہی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست امریکہ گئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک خاتون نے, ایک گوری آئی, ان کے پاس سوال پوچھا کہ آپ کا جو اسلام ہے وہ مرد کو جو 4 کی اجازت دیتا ہے, عورت کو اجازت نہیں دیتا. تو عورت کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے نا کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا اسلام نے جن 4 عورتوں کو ایک مرد پر قناعت کا حکم دیا ہے نا, ان سے عورتیں مراد ہیں جو عورتوں کی فطرت پر ہوں, جو کیا ہوں, جو واقعی عورت ہوں. آپ جس کلچر کی بات کر رہی ہو نا, اس خاتون سے کہا یہاں بہت سی عورتیں رہی نہیں ہیں, وہ آدمی بن گئی ہیں. تو عورت جب اپنی فطرت پہ ہوگی تو وہ کبھی اس کا تقاضا نہیں کرے گی کہ اس کو بھی 4 مردوں سے نکاح کی اجازت دی جائے. تو وہ کبھی بھی تقاضا نہیں کرے گی اس کا, اس کی نیچر اس کو قبول نہیں کرے گی. ہاں اگر عورت کو اس کی فطرت سے ہی ہٹا لیا جائے, وہ بے حیا بن جائے, پھر تو وہ ظاہر ہے اس کے پھر احکام وہ تھوڑی ہوتے ہیں, پھر تو وہ اس کی نیچر ہی چینج ہو گئی ہے نا. کسی کو چرس کی عادت پڑ گئی ہو, ہیروئن کی عادت پڑ گئی ہو, تو اب اس سے ہیروئن اور چرس کو تھوڑی حلال قرار دیا جائے گا کہ اس کا چونکہ چرس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا لہذا اس پہ چرس پینا واجب ہے. او بھائی گزارا نہیں ہوتا, یہ تیری ہیڈیک ہے, تو نے اپنے آپ کو برباد کیا, اب تو چھوڑے گا, چرس حلال نہیں ہو جائے گی. تو ایسے ہی یاد رکھو, بہت سی یہ آج کل چونکہ مرد ادھورے لباس پہنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں واہ وہ اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا, عورت ادھورا لباس پہنے تو پورا میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے اور لوگ ملامت کرتے ہیں. تو بھائی مرد کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں, عورت کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں. مرد کے لباس کم پہننے سے بے حیائی نہیں پھیلتی اتنی جتنی عورت کے بے لباسی سے پھیلتی ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ مرد پھر بھی پراپر ڈریس پہن رہا ہے, پورے یہاں سے لے کے, یعنی یورپ میں تو جتنا مرد ڈھک سکتا ہے نا, میرا خیال ہے بس آنکھیں اور چہرہ رہ گیا ہے تاکہ پہچان میں آ جائے کہ یہ وسیم بھائی ہیں, ستار بھائی ہیں, غفار بھائی. آج پورے بیان میں وسیم بھائی نہیں آئے تھے, چلو وہ بھی آ گئے. وہ ناراض ہو رہے ہوں گے یار آج مفتی صاحب ہمیں بھول گئے. تو فطرت کے بالکل کیا چل رہا ہے, یہ نیچر سے لڑوا رہے ہیں ہم کو یہ لبرلز لوگ. تو اسی میں یہ جو میں نے ماتحت والی بات کی تھی, عورت کی فطرت ہے وہ مرد کے ماتحت رہنا چاہتی ہے, وہ نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتی. لیکن میڈیا نے اس کو کیا بنا دیا ہے, مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب وہ مقابلے میں جب مرد کے آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو مرد اس کو تسلیم نہیں کر رہا اس مقابلے کو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے, گھروں میں لڑائی اور پھر علیحدگی. تو میڈیا کو چاہیے خواتین کو یہ سمجھائے اپنے شوہروں کی ماتحت بنو. جیسے نبی نے فرمایا عورت کی جنت اس کا شوہر ہے, وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہے, وہ نہیں داخل ہو سکتی. اس کو خوش کرو, اس کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو, گھر بساؤ. لیکن الٹی کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں, ساسوں کی خدمت لازم نہیں ہے, سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. تو کمال ہے یار, جب کچھ بھی لازم نہیں ہے تو گھر میں کیا پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے وہ, ٹھیک ہے. جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو سب بڑوں کی خدمت کرتے ہیں. بیٹے پر بھی لازم ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, جو بھی گھر میں بڑے ہیں, تو عورت پر بھی لازم ہے گھر کے بڑوں کی خدمت کرے. چھوٹوں پر اس کو یہ لیبل نہ لگائیں کہ ساس سسر کی خدمت, اس کو یہ کہیں کہ چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ بڑوں کی خدمت کرے. چاہے وہ شاگرد ہو, شاگرد پر لازم ہے اس کا استاذ کی خدمت کرے. وہ پوتوں پر لازم ہے دادا کی خدمت کریں, نواسوں پر لازم ہے نانا کی خدمت کریں. تو صرف ایک بہو پر لازم نہیں ہے ساس سسر کی خدمت, ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے کا خیال رکھے. اس لیے میں اب اس کو یہ لیبل نہیں لگاتا کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم, اس لفظ سے چڑھتے ہیں لوگ. چھوٹے پر لازم ہے کہ جب وہ جوائنٹ فیملی میں گھر میں رہتے ہیں تو اپنے بڑوں کا خیال رکھیں.
ساس سسر نہ بھی ہو, آپ کے ماموں بوڑھے ہو گئے, وہ آپ کے ساتھ گھر میں آ کے رہتے ہیں, آپ پر ان کی خدمت بھی لازم ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. اور اگر کوئی عورت نہیں کرے گی خدمت تو غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرے گا اس کو کہ یار میرا ماموں ہے, میرا چاچا ہے, بوڑھا ہے, وہ گھر میں پڑا ہوا ہے, تم اس کو پانی نہیں پلاتی, تم وہ چائے کا کہہ رہے, تم اس کو چائے بنا کے نہیں پلا سکتی. یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی, پھر ایسے نہیں گھر چلتے. بالکل آزاد, ہر آدمی کیا کہہ رہا ہے, میں کیا ہوں, آزاد. اچھا, بعض خواتین کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ نبی بھی گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو ہاتھ بٹانا سنت عمل ہے, بتانا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی طریقے سے ہاتھ بٹانے کی, آپ بھی بٹایا کریں, لیکن کتنا. اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے کام عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل گوروں والا کلچر لا رہے ہیں کہ برابر برابر کام کریں گے گھر کے, آدھا آدمی کرے گا, آدھا کون کرے گا, بولو, مرد. تو اس پہ بھی آواز اب اٹھ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر گھر کے باہر کے کام بھی آدھے آدھے ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ کمانا بھی تو گھر کے باہر کا کام ہے نا. دیکھو کھاتے تو دونوں بیٹھ کر ہیں, کماتا کون ہے؟ شریف لوگوں میں ابھی تک یہ کلچر چل رہا ہے کہ آدمی کماتا ہے. تو پھر آدھا کمانا بھی کس کی ذمہ داری ہو؟ عورت کی ذمہ داری. آدھی کس کی ذمہ داری ہو؟ مرد کی. تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے, تو جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے تو نقصان ہوگا, عورت کا استحصال ہوگا. لیکن آپ چاہیے کرتے رہو, مگر معاشرے میں ہو یہی رہا ہے, اور معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے کیونکہ ہمارے دیندار لوگوں نے بھی اب کمپرومائز کر لیا ہے, ہتھیار ڈال دیے. اب گھریلو عورت چاہیے ہی نہیں, پڑھی لکھی چاہیے. اور پڑھی لکھی کا مطلب ایجوکیشن نہیں ہے, جاب کرے وہ جاب. تو جاب کی وجہ سے اب گھر کا سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے. وہ بھی کمائے, آپ بھی کماؤ. شام کو میں کہتا ہوں گھر کی ضرورت نہیں ہے, ہوٹل لے لو کرائے پر, اسی میں ملاقات کر لیا کرو. گھر تو بھائی گھر میں تو گھر والی ہوتی ہے. دیکھو عورت کا نام ہی گھر والی ہے. عورت کا نام کیا ہے عربی میں؟ اہل بیت. گھر, اہل بیت کا بیت گھر کو کہتے ہیں, اہل کمانا والا, اہل بیت گھر والے. تو جو عورت کا لقب ہی گھر والی ہے اسی کو گھر سے باہر نکال دیا, تو پھر گھر میں کون رہے گا؟ تو یہ جی پاگلوں والی حرکتیں یار کھوپڑی میں آتی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ سائنس کے نام پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایجوکیشن کے نام پہ یہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں. فطرت, ایک بات یاد رکھو, کتنی سائنس ترقی کر لے نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی. آپ کہو کہ 10,000 سال پہلے چونکہ لوگ دانتوں سے روٹی چبا کے کھایا کرتے تھے, اب تو دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, اب میں برگر کھاؤں گا اور چبائے برگر گرینڈ کر کے کھاؤں گا کیونکہ اب سائنس بہت آگے نکل گئی, اب چبانے کی ٹینشن نہیں لوں گا. تو یہ پاگل پنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ او بھائی سائنس جتنی بھی ترقی کرے, آپ کی 6 فٹ کی 5 فٹ کی جو باڈی ہے وہ چینج تھوڑی ہوئی ہے. تو نہ مرد تبدیل ہوا, نہ عورت تبدیل ہوئی, نہ بچے پیدا ہونے کا پروسیس چینج ہوا, نہ آپس کا جو ریلیشن ہے اس میں کوئی وہ چینجنگ ہوئی ہے, اس کے اصول بھی وہی ہیں. تو کتنی بھی ترقی کر جائے سائنس, جو 10,000 سال پہلے کامیابی کے اصول تھے آج بھی وہی اور کل بھی وہی اصول رہیں گے. اس کو چینج کرنے کی کوشش ترقی کے نام پہ مت کرو. سمجھ نہیں آ رہی تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, اپنا خود ہی بیڑا غرق کرو گے. بہت شوق ہے یار, یہ ایسی بہو چاہیے, ڈاکٹر چاہیے, انجینئر چاہیے. بھائی تو نے کلینک کھلوانی ہے, کیا کرنا ہے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے ایجوکیشن کی ایک ویلیو ہوتی ہے, لیکن آپ کو کیوں چاہیے؟ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ٹیکا لگوانا ہے تم نے, ایک پیناڈول کھانی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر پڑے ہوئے ہیں یار, پرپز ہی پتہ نہیں ہوتا کمبخت کو کسی کو کہ میں نے کرنا کیا ہے, اس کی وجہ سے پاگل ہوئے گھوم رہے ہیں. اور پھر ایک عورت سے جب آپ سب چیزیں چاہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک کام اس کے ذمہ لگاؤ, بھائی تمہارا یہ گھر ہے, بس یہ اس کو جنت بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے. تو فائنینس کی ذمہ داری, معاشی ذمہ داری ساری میری ہے, اور گھر میں تمیز سے بیٹھ کے تم بس کھاؤ. ٹھیک ہے نا, پیزا چاہیے پیزا لے آؤں گا, برگر چاہیے انڈے والا چاہیے, زنگر برگر. آج کل اتنے پیسے ہوتے ہیں, جو غریب آدمی ہے وہ پھر ان کی بیویوں کی ریکوائرمنٹ بھی پھر اسی حساب سے ہوتی ہے. لیکن نارملی لوگ تو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. او بھائی تم نے گھر کو کیا بنانا ہے؟ جنت. کل ایک خاتون نے مجھے میسج بھیجا, کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی بات چل رہی ہے, غیبت میں نہیں آتا, کہ میری بھابھی یہ فل ٹینشن بنی ہوئی ہے میرے لیے, اور بھابھی الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے, اور بھابھی یہ کر رہی ہے, اور بھابھی یوں کر رہی ہے, اور بھابھی یہ کر رہی ہے, اور بھابھی وہ کر رہی ہے. تو میں نے کہا آپ گھر میں ہو کیوں؟ کہ نہیں میں ڈاکٹر بن رہی ہوں, میں بھی شادی نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا یہ آپ کی ٹینشن ہے, آپ کی بھابھی کی ٹینشن نہیں ہے. جب بھابھی گھر میں آئے گی
نندوں کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہوگا. آپ شادی کر کے پتلی گلی سے نکلو یہاں سے, اس کے گھر چھوڑو. بھابھی اور اس کے آپ کے بھائی کا ہیڈ ایک ہے, وہ الگ رہنا ہے, ساتھ رہنا ہے, ساتھ سے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, کیا پکانا ہے, یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے. بلوغت کے بعد آپ کے باپ کا گھر آپ کا نہیں ہے, آپ کا گھر اپنے میاں کا ہے. وہاں جاؤ اور وہاں سے نندوں کو نکالو. حقیقت ہے. عورت کا گھر تو اس کے میاں کا ہوتا ہے نا. ابے اماں ہوا کس کے ساتھ رہتی تھی؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی نا. رخصتی آدمی کی تھوڑی ہوتی ہے, عورتوں کی ہوتی ہے رخصتی. تو عورت کی رخصتی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اب تمہارا گھر کون سا ہے؟ تمہارے میاں کا. یہاں تمہاری اولاد ہوگی, یہاں تمہارا گھر بسے گا, قیامت تک اب یہیں رہو گی. جنازہ یہاں سے اٹھے گا تمہارا. پہلے تو اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ عورت کا انتقال باپ کے گھر میں ہو جائے نا, تو پرانے لوگ اس کا خیال کر جنازہ شوہر کے گھر لے کے جاتے تھے, وہاں سے اٹھے. اس کو فضیلت سمجھتے تھے کہ بھئی وفادار عورت ہے, جنازہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ اپنے میاں کے گھر سے. اتنا خیال کرتے تھے. اب تو کلچر نے بیڑا ہی غرق کر دیا. جہاں سے مرضی جنازہ اٹھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عدالت میں خلا کا کیس چل رہا تھا, جنازہ اٹھ رہا ہے, تو یہ ہو رہا ہے. تو میں نے اس خاتون کو مشورہ دیا, میں نے کہا آپ اس ٹینشن میں, بھابھی اور بھائی کی جو لڑائی کی ٹینشن آپ کے ذمے نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹینشن, پھر وہ بھابھیوں کی غیبتیں, بھابھی یہ کر رہی ہے, بھابھی یہ کر رہی ہے. بس چھوڑ دے بھابھی کو اپنے حال پہ, بھائی کے ساتھ. آدمی کو پتا ہوتا ہے بیگم کو کس طرح لے کے چلنا ہے, کیا اس کی برائیاں ہیں, کیا اچھائی ہیں, وہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے میری بیوی میں یہ برائیاں ہیں, لیکن کوئی بات نہیں یار, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, یہ برائی کے باوجود میں اس کو رکھوں گا, برداشت کروں گا. وہ صحیح نہیں کر سکتا, لیکن عورتیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی. میری بھابھی میں یہ برائی کیوں ہے, سیدھی کیوں نہیں ہو رہی برائی؟ تو پولیس نہیں کر سکتی, آپ کہاں سے سیدھا کر سکتی ہو؟ تو چھوڑ دو, آپ اپنے گھر بساؤ یار, نکلو پتلی گلی سے. نہیں جی, میں جب تک میڈیکل کالج میری ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی. یہ خواتین کے وہ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, اچھی ڈاکٹر تو بن جاؤ گی, لیکن اس کے ساتھ پہلے آپ کو کسی سائیکیٹرک کو دکھانا پڑے گا. کھوپڑی صحیح کام کرنا اس وقت تک چھوڑ چکی ہوگی. اتنے گھریلو گھر میں جھگڑے ہو چکے ہوں گے نا, اور جب ایک دفعہ دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے نا, پھر ایسی خواتین شادی ہو کے یہ ساری ٹینشن پارسل کر دیتی ہیں سسرال میں. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اپنا ہی کھوپڑا صحیح نہیں ہوتا. تو جب ٹینشن کے ساتھ رخصتی ہوئی ہے تو وہ پھر جب دیکھو فریش دماغ آدمی ہر جگہ خوش رہتا ہے, ہر نیگیٹو کو بھی پازیٹیو لے جاتا ہے. اور جو پہلے سے ہی جلا بھنا بیٹھا ہو اور پہلے سے ہی ڈپریشن میں ہو, وہ دوسروں کو بھی ڈپریشن میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ وہ لطیفہ سناتا ہوں نا, امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, ایک وہ جو سود کھاتا ہے, تیسرا وہ, ابھی کہہ نہیں لگتے تھے کہ آدمی اٹھ جاتا تھا. امام صاحب ایک بات میری سن لیں. امام صاحب نے کہا بیٹھ جا, بات تو کمپلیٹ ہونے دے. پھر شروع کرتے, 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا. پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب 1 منٹ کی بات. امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب نے کہا بیٹھ آرام سے. پھر کہنے لگے 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا وہ جو وہ کھڑے ہوئے نا, اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. ٹھیک ہے, تیسرا کہہ رہے یہ جائے گا جہنم میں. تو غلط کہا امام صاحب نے, لیکن جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو یہ پھر اپنی وہ گھر کی جوائنٹ فیملی کی ٹینشن لے کے, یہی ٹینشن کہاں جائے گی؟ اسی ٹینشن کے ساتھ ان کی رخصتی ہوگی. وہ بھی پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو, کیونکہ ڈاکٹر بننے میں ٹائم لگے گا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ عمر بھی نکل جائے گی. پھر ایک نئی ٹینشن کہ میری بھابھی کی شادی ہو گئی میرے بھائی جیسے ہیرے سے, اور میرے لیے کوئی رشتہ آ ہی نہیں رہا. پھر یہ ایک عذاب ہے. گھر میں نندوں کا وجود جو ہے نا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ نندیں بھی بیان سنتی ہیں. تو گھر میں بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے نندوں کا وجود. تو ابے بھائی اپنے گھر کا اپنا گھر بناؤ, جا کے وہاں شوہر سے بول دو کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہوں, میں اپنی ایجوکیشن جاری رکھوں گی. یہ شرط لگا لو سسرال. اور اچھا عزت دار شوہر ہوگا تو بولے گا اب یہ باقی تعلیم میرے خرچے پہ ہوگی. انسان کا بچہ ہوگا تو کیا بولے گا کہ بھائی میری بیوی ڈاکٹر بن رہی ہے تو میری عزت ہوگی معاشرے میں, بھائی ڈاکٹر صاحب کے ہسبینڈ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ان کو تو کچھ نہیں آتا لیکن ان کی وائف کیا ہے, پڑھی لکھی ہیں, تو اسی بہانے عزت ہو جائے گی تھوڑی سی. تو اب بولو بھائی کہ یہ باقی خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں گا. تو نکلو گھر سے یہاں سے, نہیں تو یہ ان لڑائیوں کا کوئی علاج نہیں ہے. بھابھی کو نند نہیں ٹھیک کر سکتی, یہ ذہن میں رکھو, نہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مفتی صاحب شرک پر بیان کریں. بیان ہوا ہے میرا شرک پر. مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کس طرح لیں گے, اس پر تفصیلی بیان کریں. او بھائی یہ تو 6 گھنٹے کے بیانات ہیں.
مفتی صاحب گھر سیل کر رہے ہیں, رکاوٹیں بہت آتی ہیں, دعا کی اپیل ہے, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. گھر بیچنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں کوئی بندش یا جن چڑیل بھوت کا اثر نہیں ہوتا. گھر بیچنا آسان کام نہیں ہے. کوئی انڈے والا برگر تھوڑی بیچ رہے ہیں کہ 2 منٹ میں بک جائے گا. یہ بہت سے لوگوں کی فون آتے ہیں کہ بھائی گھر بیچ رہے ہیں, 1 سال سے کوشش میں لگے ہوئے, نہیں بک رہا. بھائی وہ گھر ہے, وہ اتنے آسانی سے نہیں بکے گا. ایسے ہی بک رہا ہوتا, لوگ ارب پتی بن چکے ہوتے, ادھر گھر خریدا ادھر کسی کو پہنایا, ادھر دوسرا خریدا ادھر کسی کو پہنایا, ایسے تو مزے آ جاتے لوگوں کے. یہ پھر تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی. میری صحت کے لیے دعا فرمائیں. زاہد اقبال ساہیوال سے دل سے دعا ہے. B4U کمپنی کے نام سے کمپنی جو لوگوں سے پیسے جمع کرتی ہے, مختلف کاروبار میں لگاتی ہے, جس کا ہر ماہ لگی ہوئی رقم کے حساب سے پروفٹ دیتی ہے, یا منافع جائے. مجھے اس کمپنی کا نہیں پتا, اگر یہ پروفٹ میں شرکت کے بیس پر نفع دے رہی ہے تو پھر جائز ہے. پروفٹ میں شرکت کا مطلب جتنا کمپنی کو پروفٹ ہوگا اور آپ کی انویسٹمنٹ سے, تو اس میں اتنے % آپ کا, اتنے % کمپنی کا. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹھیک نہیں ہے. کیا والد صاحب سے اپنا علیحدہ حصہ مکان میں مانگ سکتے ہیں؟ اگر بھائیوں میں نہ بن رہی ہو اور مکان دادا کے نام ہو, جی مانگ سکتے ہیں. اگر ابا مان جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن مرنے کے بعد پھر دوبارہ حصہ ہوگا. زندگی میں ابا کوئی بھی گفٹ دیں گے تو وہ وراثت نہیں ہے. اس لیے زندگی میں بیٹے کو اگر وراثت سے محروم کرنا ہو کوئی حصہ دے کے, تو اس کا طریقہ یہ کہ لون دیا جائے, قرضہ, جیسے گولڈ کی شکل میں قرضہ دے دو. مثال کے طور پر 100 گرام گولڈ بیٹے کو دے دیا اور کہا یہ تمہارا ہے. گولڈ اس لیے کہ کرنسی تو ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے نا. گولڈ دے دیا اور کہا کہ جب میں مروں گا تو تمہارا جو حصہ بنے گا نا, تو یہ قرضے کی مد میں کاٹ لیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر جو حصہ اضافی ہوگا وہ تمہیں دے دیں گے, اگر تمہاری طرف آ رہا ہوگا تو تم سے لے لیں گے. انتقال ہو گیا تو اس کی قبر پر شور دعائیں مغفرت کے لیے جا سکتا ہے. یہ انتقال کے بعد بیوی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اور بھائی دنیاوی لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے, بیوی سے اخروی لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. میاں بیوی میں جب میں سے کسی ایک کی بھی موت ہو جائے تو دنیا کا رشتہ ختم ہوتا ہے, آخرت کا ختم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ دنیا کا ختم کا مطلب دنیاوی حکام میں ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ مرد پھر نکاح کر سکتا ہے, عورت بھی کہیں اور شادی کر سکتی ہے, لیکن آخرت کے لحاظ سے ہے. لہذا قبر پہ بھی جا سکتے ہیں, اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں, صدقات و خیرات بھی کر سکتے. کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ رہا اتنے عرصے, اس کو بالکل بھول جانا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا کہ نامحرم بن گئی ہے, یہ غلط ہے. تو آخرت میں یہی ملے گی. اب پتہ نہیں خوشی ہو رہی ہے, غم ہو رہا ہے, اللہ ہی بہتر جانے. تو آخرت میں اللہ جبھی تو دے دیں گے نا کہ یہ ابھی رشتہ ختم تھوڑی ہوا ہے آپ کا آخرت کے لیے. اور مرنے کے بعد اپنے ریلیٹیو سے ملاقات ہوتی ہے. یہ قرآن و سنت سے بات ثابت ہے. آپ جیسے ہی مرتے ہیں تو جو برزخ میں آپ کے دنیا سے پہلے جا چکے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو اگر آپ صدقات و خیرات کریں گے, بیگم کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, تو ملاقات ہوگی, اچھی ملاقات ہوگی, بیگم خوش ہوگی. ماشاءاللہ آپ نے زندگی میں تو خیال نہیں کیا, لیکن بہرحال مرنے کے بعد آپ نے بہت خیال کیا. کتنے لوگ, ایک خاتون نے اپنے میاں کے مرنے پر اس کے لیے پورا ہاسپٹل بنایا. ہاسپٹل کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن شاید ان کو برا لگے. ہاسپٹل بنایا اپنے میاں کے لیے, صدقہ جاریہ. کیا خاندانی خاتون یار. میں نے کہا دیکھو کتنی محبت اپنے میاں سے. اتنا اچھا میاں کہ جو مر گیا ہے تو عورت کو اتنی محبت تھی, اپنے میاں کے لیے پورا ہاسپٹل بنا. بڑا زبردست چل رہا ہے وہ ہاسپٹل, پورا کا صدقہ جاریہ میرے میاں کے لیے. تو جب یہ عورت مرے گی تو میاں کتنا خوش ہوگا, بھائی تو نے میرے لیے کتنے گفٹ بھیجے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح ماں باپ کے لیے بھی کیا کرو, بیوی بچوں کے لیے بھی کیا کرو جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں, اور دوسروں کے لیے کرو گے تو لوگ آپ کے لیے بھی کریں گے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, او بھائی یار یہ مفتی صاحب میں نے 2-3 ہندوؤں سے ادھار لیے تھے, مجھے اب وہ بندہ, اچھا سوری یار بندوں کو ہندوؤں لکھا ہوا ہے, رائٹنگ تو صحیح کرو اپنی ہے. ہندو تو ادھار نہیں دیتے اتنے آرام سے, میں بھی حیران ہو رہا تھا. مفتی صاحب میں نے 2-3 بندوں سے ادھار لیے تھے, مجھے اب وہ بندہ نہیں مل رہا, میں کیا کروں؟ میں نے اس کا بہت انتظار کیا, وہ نہیں مل رہا, مجھے اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ وہ پیسے رکھ لیں, کہیں لاکر میں ڈال دیں, وہ اسی کے ہیں. بالکل جب مایوس ہو جائیں کہ کوئی نام و نشان نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں سے رابطہ کریں. رشتہ دار بھی نہیں مل رہے تو پھر یہ رقم اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. لیکن وہ اگر آ گیا تو پھر دینے پڑیں گے آپ کو دوبارہ, وہ صدقہ پھر آپ کی طرف سے ہو جائے گا. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ کوئی اسلام میں کسی کا مال استعمال کرنا بہت مشکل کام ہے, کچھ بھی ہو جائے صاحب حق تک اس کا حق لوٹانا پڑے گا. نبی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, کسی کا قرضہ ہوتا تھا کہ پہلے قرضہ واپس کرو پھر نماز پڑھاؤں گا, یا کوئی ذمہ داری لے کے میں اس کا قرضہ واپس کروں گا.
تو مالی معاملات میں بھائی بہت حساب کتاب اسلام میں بہت مشکل ہے, 1 روپیہ بھی نہیں رکھ سکتے کسی کا. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کوئی چیز استعمال نہ ہو تو کچھ عرصے بعد وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے کہا تھا اگر چلو گے نہیں تو ٹانگیں ناکارہ ہو جاتی ہیں. اچھا بھائی, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. آپ چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جسم یعنی ٹانگیں ناکارہ ہو جاتی ہیں. دیکھو باڈی بلڈر جو ہے وہ ہاتھوں سے وزن اٹھاتا ہے تو ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. تو جو بھی قوتیں انسان کی استعمال نہیں ہوتی وہ ناکارہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جو لوگ دیر سے نکاح کرتے ہیں ان میں پھر ان کے لیے بھی نقصان دہ چیز ہوتی ہوگی کہ بھائی ان کے بھی جو ہے نا وہ ڈیزائرز کم ہو جاتی ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے, دیر سے نکاح کرنے کا یہ نقصان ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح دیر سے ہو رہا ہے تو آپ غلط طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اس میں اور دوسرے نقصانات بہت زیادہ ہیں. کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے, گناہ بھی ملے گا اور فطرت کے خلاف کے عادی ہو جائیں گے آپ. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی نا, ان کو نکاح میں دلچسپی ختم ہو گئی. تو جسم کو کوئی خرابی نہیں ہوئی, دماغ کیا ہو گیا خراب, مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ نقصان ہوتا ہے جو بھی غیر فطری طریقوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں تو وہ جو ہے پھر وہ نیچر پہ قائم نہیں رہتے. ان کے لیے یہ مینٹلی ڈسٹرب ہونا یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نکاح کے علاوہ تمام راستوں سے بچانا لازم ہے. اس سے دنیا بھی تباہ ہوگی, آخرت تو ہوگی تباہ آپ کی. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو وہی دے سکتا ہے, وہی دے گا, وہی ہر چیز پر قادر ہے, وہ چاہے تو تقدیر بدل دے, معجزہ کر دے. بہت لمبا سوال ہے بھائی, پورا معاشرتی علوم کا ایک سوال کا جواب آپ کا دے دیا نا, پھر یہ اتوار کو دے دیں بیان میں. میری سسٹر کی شادی پچھلے سال دسمبر میں ہوئی تھی. سسرال میں تشدد کے باعث عدالت سے رجوع کیا اور خلا لیا. عدالت نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. لڑکے کو بھی اس بات کی اطلاع عدالت کے ذریعے دی گئی اور عدت کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے. کیا آپ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ دیکھو یہ خلا کے ڈاکومنٹس کسی بڑے ادارے میں جمع کروائیں, بنوری ٹاؤن ہے, دارالعلوم کرنگی ہے یا جامعۃ الرشید. وہ پوری خلا کی وہ کارروائی پڑھیں گے, پھر پتہ لگے گا کہ اس میں ایک تو تشدد کس نوعیت کا ہے, اس میں یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ آج کل خواتین کو ذرا سا غصے سے بات کرو تو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے مجھے, یہ اس پہ خلا کا کیس بنا دیتی ہیں. یہ کیا کر رہا ہے, مینٹلی ٹارچر کیا اس نے مجھے. مینٹلی ٹارچر کا کوئی لیبارٹری تو ہے نہیں جس میں پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. تو عجیب ایک تھپڑ لگا دیا کسی نے غصے میں, غلط کیا, نہیں لگانا چاہیے, لیکن وہ پھر پرتشدد میں آ جاتا ہے. یہ تو عجیب ہی کہانی چل رہی ہے. تو اگر واقعتاً بہت زیادہ مار پیٹ تھی, بہت زیادہ تشدد کرتا تھا, تو ایسی صورت میں عورت کو یہ حق ہے کہ وہ عدالت سے نکاح فسخ کروا سکتی ہے. لیکن اس میں عدالت پر بھی لازم ہے کہ وہ چند کاموں کو پورا کرے. نمبر 1, اس پر ثبوت مانگے عورت سے, صرف عورت کے زبانی دعوے پر اعتبار نہ کرے. اب لوگ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے تو بیچاری کہاں جائے گی. تو بھائی ثبوت کے بغیر تو دنیا میں کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. ایک آدمی نے کسی کے یہاں چوری کی, آپ نے عدالت میں جا کے کہا اس نے میرے کروڑوں روپے پی گیا ہے, تو عدالت ثبوت مانگے گی نا. اب آپ کہیں میں ثبوت کہاں سے لاؤں, ایسے تو میرے کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی. تو عدالت کہے گی بھائی آخرت میں آپ کو یہ پیسے مل جائیں گے. دنیا میں جب تک ثبوت نہ ہو اس وقت تک نہیں, ورنہ ہر عورت جا کے کوئی بھی کہہ سکتی ہے مجھے بہت مارتا ہے. میرے سامنے ایسے کیسز آ چکے ہیں, وکیل نے خود عورت کو کہا اپنے آپ کو سگریٹ سے یوں کرو, 2-4 یہاں بلیڈ سے مارو اپنے آپ کو اور جا کے کہہ دو کہ یہ شوہر نے مارا ہے مجھے. تو گواہ ہونے چاہیے, یا شوہر کا اعتراف ہونا چاہیے, محلے والے بتائیں کہ ہاں بھائی یہ مارتا پیٹتا ہے, رشتہ دار بتائیں. تو عدالت گواہوں کو طلب بولو بھائی نہیں کرتی, صرف عورت کا بیان پر اعتبار کیا جاتا ہے. تو اس میں مفتیان کرام یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت نے وہ پوری کارروائی کی ہے, گواہوں سے ثابت بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. اس کے بعد پھر شوہر اگر آیا ہو اور وہ اعتراف کر لے کہ میں نے کیا ہے لیکن میں معذرت کرتا ہوں اور مجھے ایک دفعہ مہلت دی جائے, میں دوبارہ یہ جرم نہیں کروں گا, تو بھی پھر فسخ نکاح کا اختیار بولو بھائی نہیں ہے. عدالت اس کو مہلت دے گی. عدالتیں مہلت نہیں دے رہی کیونکہ فیملی سسٹم کو توڑنے کا پورا پلان ہے, اور یہ جنرل مشرف کے لیے عذاب جاریہ ہے. جنرل مشرف نے یہ قانون بنایا, اور جتنے زنا ہو رہے ہیں نا اور جتنے یہ ہمارے فیملی تباہ ہو رہی ہے, یہ سارا جنرل پرویز مشرف کے کھاتے میں جا رہا ہے عذاب. تو کیونکہ ایک آدمی نے پورا عدالتی لا کو چینج کر دیا اور گھروں میں تباہی مچا دی ہے اس نے, اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں بھی اٹھا رہا. یہ بھی ایک عجیب حساب ہے. تو
اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت تو جب خلا کی ڈگری دے دیتی ہے تو دوبارہ پھر اس کیس کی سماعت نہیں کرتی. اب عورت کی جان چھوٹے کیسے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. اگر واقعی وہ ظلم کر رہا ہے اور عورت چاہتی ہے کہ پراپر طریقے سے نکاح ختم ہو, تو پھر علماء مشورہ یہ دیتے ہیں کہ دوبارہ سے کیس دائر کرے کسی بڑے ادارے میں, کسی بڑے مدرسے میں, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر مفتیان کرام کو یہ تحریر لکھے کہ میرا میاں میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, عدالت نے تو وہ شرعی طریقہ پورا نہیں کیا, لیکن میں اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے میاں کو بلایا جائے اور میں گواہ بھی پیش کروں گی, میں یہ ثابت کروں گی کہ اس کا سلوک میرے ساتھ اس طرح کا سلوک ہے, اس پہ میں ثبوت پیش کروں گی. تو یا تو میرا میاں سے مجھے طلاق دلوائی جائے, تو پھر علماء کو یہ شرعاً اختیار ہے, جماعت المسلمین کہتے ہیں اس کو, کہ علماء کی ایک جماعت بیٹھے گی, وہ پھر بلائے گی, کیونکہ جہاں عدالت کام نہ کر رہی ہو تو پھر یہاں یہ مجبوراً علماء کو یہ رائٹ دیا گیا ہے. پھر وہ کیا کریں گے, اس کے پورے گواہ طلب کریں گے, اور پھر فیصلہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مرد ضدی ہٹ دھرمی کر رہا ہے اور وہ نہ تمیز سے رکھنے کے لیے تیار ہے اور نہ چھوڑنے کے لیے, یعنی بعض مرد لٹکا دیتے ہیں نا, تو لٹکانے کا تو اجازت نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں وہ عدالت کو یہ رائٹ ہے, اصل میں تو عدالت کا تھا, جب عدالت نہیں کر رہی تو پھر علماء کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کا نکاح ختم کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے جو ایسے کیسز کیے ہیں, حل کیے ہیں, اس میں پھر ہمیں بہت سارے کیسز میں عورت کا غلط ہونا ثابت ہوا ہے کہ وہ الزامات جھوٹے لگائے تھے, اس نے کراس کویشچن بھی کیے جاتے ہیں نا, لیکن کچھ کیسز صحیح بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے غلط ہوتے ہیں, کچھ کیسز صحیح بھی ہوتے ہیں, واقعی وہ مرد نہ رکھنے کے لیے تیار اور نہ چھوڑنے کے لیے تیار, عزت سے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ایسی کنڈیشن میں پھر جماعت المسلمین کو, وہ فرقہ نہیں جماعت المسلمین, یعنی علماء کی ایک جماعت کو یہ پھر حق ہوتا ہے, رائٹ ہوتا ہے کہ وہ عورت کا نکاح ختم کر دیں, وہ پھر فسخ نکاح ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم علماء کو عدالت کے مقابلے میں نہیں لا رہے, ہم کہہ رہے ہیں عدالت یہ کام کرے نا, تو پھر تھوڑی علماء آئیں گے, یہ تو عدالت کا کام ہے. جب وہ نہیں کر رہی تو پھر ایسے تھوڑی جو عورت اٹھ کے گئی خلا کی ڈگری, تو یہ بیویاں عدالتوں کی نہیں ہیں, یہ لوگوں کی اپنی اپنی بیویاں ہیں. عدالت صرف اپنی جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں پہ اللہ نے جج کو اختیارات نہیں دیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مفتی صاحب آپ نکاح کی اسپیڈ, نکاح کو کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں, کہ اسپیڈ سے, بہت اسپیڈ سے پڑھاتے ہیں, تھوڑا آہستہ ہو جائے تو. یہ کہہ رہے ہیں نکاح بہت اسپیڈ سے پڑھاتے ہیں, خطبہ, میرا خیال ہے یہ مقصد ہے. میں اس لیے اسپیڈ سے پڑھاتا ہوں کہ جو نکاح پڑھوانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کی عمریں دیکھ کے لگتا ہے کافی لیٹ ہو چکے ہیں یہ, تو اب ذرا اسپیڈ سے پڑھاؤ, کیونکہ اب مزید لیٹ نہ کرو. اس لیے ہماری نکاح پر خطبے کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے, تھوڑی تیز ہوتی ہے اس لیے. اور دوسرا میں اتنے نکاح پڑھاتا ہوں کہ اگر میں وہ تجویز سے پڑھانا شروع کر دوں تو بھائی جو کام بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں اسپیڈ خود بخود بڑھ جاتی ہے. لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں آپ نکاح پڑھا دیں, آپ نکاح پڑھا دیں, آپ نکاح, تو ہمیں اسپیڈ. اور ایک اصل وجہ تو وہ ہے کہ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, تو اب تھوڑی اسپیڈ ہونی چاہیے. اچھا, لوگ بھی عجیب عجیب طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں نکاح. بعض قاضیوں کو دیکھا اتنی تجوید کے ساتھ, اور پتہ نہیں اول آخر اتنے درود شریف, پھر گواہوں کے نام, اور پھر 3 دفعہ قبولواتے ہیں. وہ بھی تکلف ہے بھائی, اتنا مشکل شریعت نے نکاح کو نہیں بنایا. گواہ ایک تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں نکاح نامے میں, وہ تو کاغذی کارروائی کے لیے. اصل گواہ تو وہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں, بس ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے. ہمارے ایک مسجد کے امام صاحب نکاح پڑھاتے تھے, جب لڑکی کا نام لیتے تو نام لے کے یہ کہتے اور اس گھر میں اس نام کی کوئی دوسری لڑکی بھی موجود نہیں ہے. اور اتنا زیادہ, تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آتا تھا کہ ایک وہمی آدمی, وہ نیتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی, بڑی لمبی لمبی نیتیں ہوتی ہیں. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی پیچھے اس امام کے. اصل میں تو یہ ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے آ رہے ہو تو کھوپڑی میں یہی ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں, تو استحضار تھوڑا سا کر لے, بھائی ظہر پڑھ رہا ہوں, بس یہ کافی ہے. اور جب امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو خود بخود نیت ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, اکیلے نہیں پڑھ رہا. تو تھوڑا سا استحضار کرنا ہے بس. لیکن وہمیوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں تو 3 رکعت, تو جب ظہر ہے تو 4 ہی ہوں گی نا, تمہاری مرضی سے 2 تھوڑی ہو جائیں گی وہ. تو لیکن وہمی کس طرح کرتے ہیں, ہمارے استاد واقعہ سناتے تھے. ایک وہمی آیا مسجد میں, اب ایک تو زبان سے بھی کہتے ہیں, ان کو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں دل میں نیت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, تو زبان سے بولتے ہیں. اب زبان سے کہہ رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ کے, یعنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے واسطے ہو رہی ہے, کسی اور کے واسطے نہیں ہو رہی.
پیچھے اس امام کے, پیچھے اس امام کے, دل میں نیت کر لی یہ والا امام. تو اس کو خیال آیا کہ یار کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ والا امام, بھائی بالکل اشارہ کر کے کہوں گا تو متعین ہوگا نا, ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ذہن میں دوسرے بھی بندے آ رہے ہوتے ہیں اس وقت, تو پھر اشارہ کر کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے. اب اس کو وہم ہوا کہ یہ میری جو انگلی ہے یہ تھوڑی سی کرو ہے, تو جب میں نے یہ اشارہ کیا تو یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا یوں گھوم کے یوں چلا جائے. تو پھر ایسے کر کے کہتا ہے قریب جا کے پیچھے اس امام کے, یہ جو امام ہے نا یہ والا. پھر خیال ہوا کہ یار ابھی بھی تھوڑا سا انگلی میں کیا ہے, خم ہے. بھائی پوری سیدھی انگلی تو نہیں ہوتی نا, تھوڑا سا قدرتی طور پر خم ہوتا ہے انگلیوں میں. پیچھے یہ والا امام. پھر بھی شبہ ہوا تو جا کے امام کو دھکا دیکھتا, کہتا ہے پیچھے اس امام کے. اور میں نے وہمی دیکھے ہیں نیتوں میں, نیت میں ہی 15 منٹ لگا رہے ہوتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہی حساب ہے, وہ نکاح ایسے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ دولہا جو ہے نا بالکل اس کا پوری کائنات میں ثابت ہو جائے کہ یہی ہے, کوئی کنفیوژن نہ رہے. ہمارے نبی نے نکاح کیسے پڑھایا ہے, بخاری میں ہے. ادھر خاتون بیٹھی ہوئی تھی, ادھر وہ صحابی. تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا مہر میں کیا دو گے, انہوں نے فرمایا کچھ صورتیں یاد ہیں, وہ ان کو زبانی یاد کرا دوں گا, فی الحال تو یہی مہر ہے اور کچھ جیب میں ہے نہیں. تو آپ نے فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن. زوجتو اس کا مطلب ہے, یہ جو میرا تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے, سبحتو کی طرح. زوجتو میں نے نکاح کرایا, میں نے شادی کرائی, میں نے نکاح کرایا. زوجتو میں نے نکاح کرایا, کا مطلب اشارہ بھی نہیں کیا, کیونکہ بات انہی سے چل رہی ہے نا بھائی, بات جس سے چل رہی ہے تو تم سے وہی مراد ہے. کا معنی تم. زوجتکا میں نے تمہارا نکاح کرایا, ہاں اس سے, ہاں شی, کیونکہ ایک ہی خاتون تھی پوری محفل میں, تو اس کی طرف نہ اشارہ بلکہ ہاں, یعنی اس خاتون سے. اس خاتون کا لفظ بھی لمبا ترجمہ ہے, ہاں کا معنی شی, ہر, یعنی ہم کا نکاح کس سے ہو رہا ہے, ہر سے ہو رہا ہے بس. بما معک من القرآن, ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں. یہ مہر, ہمارے یہاں مہر کے چلو سکہ رائج الوقت. وہ پھر معجل میں اتنی تجوید میں فرق آتا ہے, اس میں نکالنا منہ سے مشکل ہو جاتا ہے. عند طلب اور بھی بہت کچھ لگاتے ہیں, سکہ رائج الوقت. تو بھائی سکے رائج الوقت ہی ہوتے ہیں, ڈالر میں تھوڑی نکاح ہوگا پاکستان میں بیٹھ کر. مجھے بتاؤ جلیبی خریدنے جاتے ہو تو یہ کہتے ہو کہ 1 کلو جلیبی چاہیے سکہ رائج الوقت کے مطابق, سکہ رائج الوقت کے بدلے میں. وہ کہے گا جب تو پاکستان میں ہے تو کم وقت پیسوں کی جلیبی ملے گی نا, ڈالر میں تھوڑی ملے گا تجھے. سعودی عرب میں ہے تو ریال چلے گا, امریکہ میں ہے تو ڈالر چلے گا. تو یہاں بھی نکاح ہوگا تو سکہ رائج الوقت میں ہی ہوگا میرے بھائی. اور وہ تو سکے ہیں ہی نہیں, سکے تو پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو اتنا تکلف ادھر, نبی کے نکاح میں اتنی سادگی, میں نے تمہارا اس سے نکاح کرایا قرآن کے بدلے جو تمہیں یاد ہے, بس یہ ہو گیا نکاح. اور ہمارے ہاں کتنا لمبا حساب کتاب چلتا ہے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہ جیسے میں تو بہت سے الفاظ بھول گیا ہوں. پہلے ہم جاتے تھے نا کسی نکاح میں تو اتنی لمبی گردان چلتی تھی نکاح کی, بچشمے کچھ اس طرح کے آتے تھے, بچشمے پتہ نہیں فلانے خود, بچشمے خود 4 گواہ, وہ گواہ پھر موکل اور وکیل, وہ پورے ایجاب و قبول میں یہ الفاظ آ رہے ہوتے تھے. پوری تفصیل, پوری گردان پڑھنے کے بعد دولہا سے کہتے تھے کیا آپ نے قبول کیا. دولہا بھول جاتا تھا کہ یہ بات چل کیا رہی ہے ابھی وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے آرام سے, بھائی تو فلانی کا تمہارے سے نکاح کرایا, قبول ہے, ہاں بھائی چلو شاباش آگے چلو. بہت سے اور بھی کام ہے دنیا میں, صرف یہی تھوڑی ہے. کافی ٹائم ہو گیا میرے بھائی, بس یار بہت ہو گیا بھائی. مصافحہ نہ فرمائیں, ٹھیک ہے نا, اور تمیز سے پتلی گلی سے سب حضرات چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.